کہ مانگو, کھل کے مانگو. کتنا انڈر ایسٹیمیٹ تم اللہ کو کر رہے ہو, اتنا چھوٹا مانگ رہے ہو. کھل کے مانگو, اللہ تعالیٰ لارڈ آف دا امپاسبل ہے. میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں دل کو نرم کرنے کے حوالے سے. اسی آیت سے ریلیٹڈ مجھے یاد آیا. ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے اور مفتی مینک نے غالباً سنایا تھا, یا بہرحال واقعہ اوتھینٹک ہے, یوٹیوب پر بڑا مشہور یہ واقعہ. ڈاکٹر ایشان ایک نیورو سرجن ہیں اور وہ فلائی کر رہے تھے غالباً سعودیہ سے کسی کنٹری میں, بہرحال کسی کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے تھے. راستے میں کہتے ہیں کہ بہت طوفان, ٹھنڈر, موسم بڑا خراب ہو گیا. جہاز ایک جگہ رک گیا, ایک ایئرپورٹ پہ بیچ میں. میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار مجھے پہنچنا ہے وہاں, میرا بڑا امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے, آپریشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے جا سکتے, آپ یہ ہے کہ کوئی کار کرا کے, جیپ کرا کے چلے جائیں, وہ قریب ہی ہے جگہ, اتنی کوئی دور اب نہیں رہی. کہتے ٹھیک ہے. ہم نے گاڑی کرائی, گاڑی کرا کے ہم جا رہے ہیں تو طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے اور ہم اتفاقاً ایک گھر کے سامنے رکتے ہیں. وہاں پہ میں نوک کرتا ہوں تو ایک بوڑھی اماں باہر نکلتی ہے, بڑی کائنڈ تھی. ہم نے اسے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں, بارش بہت ہے, ہم ذرا تھوڑا دیر رک کے چلے جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا. دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر, اور وہ بوڑھی اماں بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور بڑا پریشان ہے اس کے بارے میں. کہتے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کو, تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی برین کا مسئلہ ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میرے بڑے واقفیت ہے. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا, تو لیکن یہ کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں, نہ میں کوئی مطلب کانٹیکٹ کر سکتی ہوں اس سے. یہ بچہ یتیم بھی ہے, میں اس کی دادی ہوں, اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں. اس نے کہا مجھے بتائیں, میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا. یو ہیو بین سو کائنڈ ٹو می. شی سیڈ کہ ڈاکٹر ایشان. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھی, آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی, کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لے آئے؟ ہی سیڈ کہ پتہ نہیں, میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی, استغفر اللہ استغفر اللہ. اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے, بس کسی طرح تو ذریعہ بنا دے, بچہ تیرے سامنے ہے. تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ میں نہیں سکتا. تو اللہ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ میں نہیں سکتے. اللہ نے کس طرح انہیں وہاں لانا ہے, کیسے لانا ہے, کیسے آپ کی مدد کرنی ہے. وہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. تو میری گزارش ہے لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں, اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ کو پہچانیں, اور اللہ کو پہچانیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی الٹیمیٹلی اصل زندگی تو ہے نہیں. یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ گریٹفل, جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے, اے اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے, اے اللہ مجھے وزڈم دے, سکت دے. اور امید جاری رکھیں, نا امید کبھی نہ ہو. یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز ہیں میرے پاس, ابھی ٹائم اجازت نہیں دیتا. جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, جو کپلز مایوس تھے اولاد کے حوالے سے, کس طرح اللہ نے انہیں اولاد دی ہے, وہ ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ امپاسبل سچویشن تھی, کس طرح انتظام اللہ نے کیا, کیسے وہ معاملہ پیش آیا. وہ اللہ کے کرنے ہیں. تو مایوسی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مومن کو بالکل زیب نہیں دیتی ہے. اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے تقویت مانگتے رہیں اور محبت مانگتے رہیں. جی علی بھائی, لوگوں نے پوڈ کاسٹ سن لیا ہوگا سارا, اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ کا ہمیں آپ نے بتا دیا, وٹ شوڈ وی ڈو ٹو کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو میں کچھ پوائنٹس شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. جس طرح ذہان بھائی بھی بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے اپنے ورڈس, قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو بھیجا ہے آپ کے لیے. اور میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ پاکستان انڈیا میں, کہ قرآن سے نا لوگوں کو دور کر دیا. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسی ریزن بنی. لوگوں کو کہا گیا ہے جی, کیونکہ ہم لوگ اجمی لوگ ہیں, عربک نہیں آتی ہم لوگوں کو بائی ڈیفالٹ, تو ہمیں کہا گیا جی قرآن جو ہے نا وہ آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ کا تو مطلب وہ لیول ہی نہیں ہے, آپ کو پہلے فلاں کچھ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, اور اللہ معاف کرے کچھ کائنڈ آف ریلیجیس لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا. قرآن ہے عربک میں, آپ سب سے پہلے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں, ٹھیک ہے, اور دیکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں.
کیونکہ یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف علماء کے لیے نازل ہوا تھا. دیکھیں فقہ کے جو مسئلے ہیں, جو اس طرح کے مسائل ہیں, وہ ڈیفینیٹلی علماء کین ڈو, وہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے. بالکل صحیح. لیکن جو قرآن سمپل باتیں آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہے لائف کی, اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, وہ تو سمجھ آتی ہے نا بات. جیسے میں ایک آیت ایڈ جی یہ میں سنانا چاہ رہا تھا. ان اللہ فالق الحب والنوى سبحان اللہ, یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. سبحان اللہ. Surely Allah is the one who splits the grain and the date stone for sprouting. اللہ ہی ہے جو اتنی سخت زمین سے ننا سا بیج پھاڑ کے اوپر لاتا, یعنی یہ امپاسبل سی چیز ہے. He brings forth the living from the dead and he is the one who brings forth the dead from the living. That is Allah. ذَلِكُمُ اللَّهُ. To where then are you being turned away? سبحان اللہ. مطلب یہ دیکھیں نا, اب جس بندے کو اس آیت کا علم ہوگا تو یہ کوئی اتنی وہ مشکل بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اپنی جو کریشن ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں, دیکھو اسے غور کرو. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تو تم کدھر جا رہے ہو, تم کسی اور کے پاس ہیلپ کرنے جا رہے ہو, تم کسی اور سے مشکل میں اپنی مدد مانگ رہے ہو. سو یہ جو ایک ٹیبو بنا دیا گیا نا کہ قرآن کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا, آپ نے شیلف میں رکھتے ہیں اوپر, آپ نے گھر میں برکت لے کے آنی ہے. قرآن کی برکت ہے, اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے, اور آپ کو عربک پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ کا جو قرآن سے کنیکشن ہے نا, وہ آپ نے لوز کر دیا بیکاز آف دیٹ تھنگ. تو آپ قرآن خود پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں. آپ اگر بہت احسان کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں, عربی سیکھیں. مطلب آپ انگلش سیکھ لیتے ہیں, آپ چائنیز سیکھ لیتے ہیں, جو بڑی مشکل زبانیں ہیں صرف فار دی سیک آف یور مانیٹری بینیفٹس. لیکن آپ عربک جو اسلام کی زبان ہے, جو اتنی خوبصورت زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, اس سے بڑھ کے کیا وہ ہے, وہ سیکھیں تاکہ آپ کے لیے نا اللہ تعالیٰ کا میسج آسان ہو. اللہ تعالیٰ کا آپ کے پاس میسج قرآن ہے, اور یہ ایک شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم پہ نازل کیا. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایون بہت سے فرشتے ہیں جو اس چیز سے محروم ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں. وہ ایسی مجلسوں, ایسی محفلوں میں ڈھونڈتے ہیں ان کو جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو. آپ کیا مطلب, ہم کیوں ایک ڈیلیوژن میں ہیں. تو ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوسرا کنیکشن کا بہت امپورٹنٹ ذریعہ اور بہت اہم وہ ہے نماز. نماز پڑھیں اور نماز سمجھ کے پڑھیں. خدا را, کیونکہ آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے, آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں, تاکہ آپ کے اندر چینج آئے. اور واللہ علی بھائی, میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر آپ دن میں کوئی صرف ایک نماز خشوع سے, توجہ سے پڑھتے ہیں نا, تو آپ کا دن ڈفرینٹ گزرتا ہے, پورا دن ڈفرینٹ گزرتا ہے. ایک نماز کا اتنا امپیکٹ ہے, تو 5 کا پھر کیا ہوگا. تو نماز پڑھیں, کیونکہ وہ آپ کی اللہ سے میٹنگ ہے 5 times a day. آج کے جہاں پہ آج ہماری اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اتنی وہ انٹرپشنز ہیں ہماری لائف میں, تو اس میں نماز اچھی پڑھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں اس کو امپروو کرنے کی, اور جو نہیں پڑھتے تو پلیز نماز شروع کریں. دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ یو کین ڈو فار امپروونگ یور کنیکشن ود اللہ. تیسرا پوائنٹ, توبہ کریں. جب آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان گناہ حائل ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کا دل بھی جو ہے نا وہ ڈرٹی ہو جاتا ہے, کلاؤڈی ہو جاتا ہے. یو کانٹ سی دا ریالٹی, آپ کو بہت امپورٹنٹ چیزیں مس کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ابھی توبہ کریں. میں تو بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ اسی پوڈ کاسٹ کے دوران ارادہ کر لیں کہ اللہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑنے والا ہوں. مجھے نہیں پتا میں کیسے کروں گا, میں اتنی زیادہ ڈیپتھ میں جا چکا ہوں ڈچ میں. ہاں, آپ نکالیں مجھے اس دلدل سے. توبہ کریں, آپ کا کنیکشن اللہ سے امپروو ہوگا, پھر میریکلز ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمین پہ ایک انسان نا چل رہا ہوتا ہے, اور تم اسے نا بہت حقیر سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں, تم سمجھتے کیا ہے. اور واللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم, اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دے نا کہ اللہ یہ کام ایسے کر دیں, تو اس کا یہ اللہ کے سامنے اسٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھنے کے لیے وہ قسم وہ کام کر دیتے ہیں. تو یہ آپ بھی بن سکتے ہیں. اس میں کوئی مطلب, اس کے لیے آپ کو عالم ہونا, آپ کو ایک پراپر وہ فلاں سندیں لینا ضروری نہیں ہے. دیٹس علم از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے ڈرتے ہی علماء ہیں, یعنی جو لوگ علم والے ہیں. تو یہ اللہ سے توبہ کریں. اور لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کنٹمپلیٹ ان دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ قرآن میں یہی بتایا کہ تم دیکھو یہ کیسے پیدا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, پہاڑ کیسے ہیں. تو ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا اور اپنے فون سے نکلیں, ٹی وی شیوی سے نکلیں, تھوڑا سا ٹائم دیں, اکیلے بیٹھ جایا کریں, کسی گارڈن میں بیٹھ جائیں, اینڈ ٹرائی ٹو لک اراؤنڈ کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن آپ کے ارد گرد ہے وہ کیا ہے. آپ اگر جس طرح آپ نے بھی ابھی بتایا, آپ اگر نوٹ کریں نا, تو وہ اللہ کے ناموں سے بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے, بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے. یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا, اور اس کے بعد پھر ان کو غلام بنا کے مصر میں بیچ دیا گیا. مصر میں وہ ایک عزیز کے گھر رہتے ہیں, وہاں پہ ان پہ یہ جو عورتوں کا تھا فتنہ وہ آیا ان پہ. اس کے بعد ہی واز انوسینٹ, اور ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. جیل کے بعد وہاں سے وہ نکلے, پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا وہ
وہاں پہ ان کو حکومت دی, ان کو ایک عہدہ مل گیا. صحیح. تو وہ نا سارا واقعہ اٹس اے اسپین آف ایئرس. اس کے بعد وہ ایک نا بڑی خوبصورت آیت ہے, دیٹس مائی فیوریٹ. جب ان کے پیرنٹس بھی آ گئے, ان کو عرش پہ بٹھا لیا انہوں نے, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وقال یا ابت هذا تأویل رؤیاي من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یہ آگے جو پارٹ ہے زیادہ غور طلب ہے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ آئے, انہوں نے اپنے ابو کو کہا کہ اے ابا جان, یہ جو سارا معاملہ تھا نا, یہ جو ابھی سجدہ کر رہے ہیں مجھے سارے, یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اس خواب کو آج سچا کر دکھایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ کی فیورز کو اکنالج کر رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی جان, آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اور بھی بڑے احسان کیے ہیں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا, ابا جی کو نہیں پتا کہ قید میں بھی تھے, وہ ریئلائز کرا رہے ہیں آگے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بھائیوں میں کے درمیان, ہمارے درمیان ایک دل میں ایک آ گیا تھا, وہ ایک خلیش آ گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ہمیں ملا دیا. ان ربی لطیف لما یشاء, اللہ تعالیٰ بہت باریک ہے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ واز پلاننگ آل دس. مجھے شاید یعنی ہمیں نظر نہ آ رہا ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. utmost precision. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سارے ان سالوں میں میرے ساتھ تھا. ہی واز پروٹیکٹنگ می. وہ پلان کر رہا تھا میرے لیے. مجھے کنویں سے آج اس عرش پہ بٹھانے والا, تاج پہنانے والا وہ اللہ تعالیٰ تھا. پھر آگے وہ کہتے ہیں انہ هو العلیم الحکیم. شاید مجھے برا لگتا کہ مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا گیا, شاید مجھے لگتا کہ مجھے عورتوں کا فتنہ کیوں آ گیا, لیکن دو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بتا دیے کہ وہ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا جو ہونا تھا, جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا, اور پھر اللہ کی حکمت بھی تھی. اللہ کو پتا تھا میں اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب ان کے ساتھ یہ کرنا ہے. تو سبحان اللہ. اسی طرح بہت سے انبیاء, کہیں قرآن میں ڈفرینٹ جگہ پہ ان ربی رحیم ودود, مطلب اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا, بہت زیادہ محبت کرنے والا. تو واللہ ذیشان بھائی کی بات کہ جو نیمز اللہ تعالیٰ کے اتنی اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ آپ اکیلا انسان جو ہے نا, وہ جا کے پتہ نہیں پوری فوج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور آپ ایک بات غور کریں کہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سچویشنز کے ساتھ اپنے نام جوڑے, جیسے یہ آپ نے بتایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, سورہ ملک, کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے, جبکہ وہ لطیف ہے, جبکہ وہ خبیر ہے. پھر الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا اپنی شان کے مطابق. اب رحمان عرش پر مستوی ہوا, اللہ نے کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو میں اس پہ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں حکومت کا تقاضا, اور ظاہر ہے اس ذمہ داری کا تقاضا وہ مرسی سے ہے. یعنی اس کو ایسے ہم امپلیمنٹ اپنی لائف میں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر تم کہیں بیٹھے ہو اتھارٹی کی پوزیشن پہ, تو ریممبر کہ اللہ مرسیفل ہے, تو تم نہ اکڑ جاؤ اس اتھارٹی کو لے کے. اور پھر یہ کہ لطیف ہے, خبیر ہے. اور کوئی آپ کے ذہن میں ذیشان آئے تھے؟ اینڈ آف کورس وائل یو سے دس, تھوڑا سا ہم یہ بھی ڈسکلیمر دے دیں کہ آپ کی بات سے یہ مطلب نہیں ہے دیٹ عرش از اتھارٹی. عرش آف کورس از دا کریشن, عرش از اے فزیکل, یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکومت کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ الملک ہیں. جی ہاں, جی ہاں. سو اس کی مینیفیسٹیشن ہی ہے. بالکل. میرے پاس بہت زیادہ امام ابن القیم رحمہ اللہ ہو گیا. آخری آپ کی اجازت کے ساتھ ایک صفحہ میں نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. لفظ اللہ کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے خصائص, یعنی کہ اس کے جو اسپیشل, اس کی اسپیشیلٹیز ہیں, ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے, نمبر میں بتائیں. 15-16. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے خصائص ہیں یہ لامحدود. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ یہ دے آر ناٹ باؤنڈ ود نمبر. لیکن ابن قیم نے ایک لفظ اللہ کے خصائص, لفظ اللہ کے خصائص ہیں, انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. آئی پرسنلی لو دس, اور سب کو میں کہوں گا ذرا غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں the name, یعنی کہ لفظ اللہ, the name is not mentioned over anything except کہ it is paltry that it becomes plentiful. تھوڑی ہوتی ہے لیکن زیادہ ہو جاتی ہے, برکت آ جاتی ہے. Nor at the time of fear except that it removes it. Nor at the time of hardship except that it lifts it. Nor at the time of distress and worry except that it elevates it. اس کو دور کر دیتی ہے. Nor at the time of constraint, تنگی کی حالت میں, مگر یہ کہ اللہ کا نام اس کو لبریٹ کر دیتا ہے. No weak creature depends on it except that it gains strength through him. No one undergoing humiliation except it grants him honor.
nor the one who is poor except that it leads him to richness. کوئی بھی اکیلا نہیں رہتا اس نام کی وجہ سے except کہ وہ اس میں comfort ڈھونڈتا ہے. Nor one who is overcome except that this name aids him and supports him. Nor one in the state of dire need except that it lifts his need. Nor one who is run astray except that it draws him back. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں یہ وہ نام ہے. It is the name of Allah. It is the name through which hardship is removed, through which blessings descend. کیا ہے سورہ رحمان کی آخری آیت؟ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام. Through which supplications are answered, through which the foot does not slip, ثابت قدمی ملتی ہے. Through which evil is repressed and good is promoted. نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کس سے ہے؟ اللہ کے نام سے ہے. It is the name through which the heavens and the earth stand, because of which heavenly scriptures were descended, the messengers were sent, legal laws were legislated, legal punishments established, jihad established. Through this name, Ibn Qayyim کہتے ہیں, is the creation divided into fallacious and wretched, and through it does the undeniable reality come to pass and the final hour will occur. Because of it the scales are erected. پل صراط اس کے لیے بچھایا جائے گا. جنت اور جہنم جو ہے اس کی وجہ سے تیار کی گئی ہیں. Through it is the Lord of the worlds worshipped and praised, and to establish the rights were the messengers sent. It is about that the questions will be asked in the grave and on the day of resurrection. اس نام کی وجہ سے لڑائیاں ہوئیں, dispute arise, and to one go. اور اسی نام کی وجہ سے لوگ حکم کی طرف جاتے ہیں. محبت اس نام کی وجہ سے ہے, نفرت اس نام کی وجہ سے ہے. Wretched is the one who is ignorant of it and leave off its right. اور آپ حیران ہوں گے یہ چیز دل میں بیٹھ جائے. عبدالعلیم نے کہا کہ بچوں کی تربیت کریں. آپ غور کریں, یہ کانسیپٹ دل میں راسخ ہو تو پھر دعائیں دیکھ لیں. آپ اٹھتے ہیں صبح, الحمدللہ الذی احیانا, بسم اللہ. آپ روز مرہ کی دعائیں دیکھ لیں, انبیاء کی دعائیں دیکھ لیں, اللہم اللہم. صبح سے لے کے شام تک کی آپ دعائیں دیکھ لیں, اس میں لفظ اللہ آپ کو ملتا ہے. اور اگر اس چیز کا رسوخ میرے اور آپ کے دل میں ہو تو پھر حقیقت بات ہے کہ آپ کمزور سے کمزور بھی ہوں. اف یو اکارڈنگ ٹو ابن قیم کہ اگر اللہ آپ کے پاس ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے. اینڈ اف یو لوز اللہ دین یو لاسٹ ایوری. میں تو کہتا ہوں یہی خطبہ ہونے لگ جائے نا مسجد میں جمعے کا تو یہ کافی ہے. سبحان اللہ, اتنی خوبصورت لائنز پڑھی ذیشان بھائی نے. آپ اس سے سوچیں کہ اب جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے. ہمارے جو ایتھسٹ ہیں بھائی ہیں, انسان ہیں, انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں بالکل ہی نا اپنے سرکل سے نکال دیا. اپنی خواہشات کی وجہ سے, اس کی بڑی ریزنز ہیں, جس بھی وجہ سے کوئی بیڈ پیرنٹنگ, بہت سے مسئلے مسائل کی وجہ سے. میرا ان سے ایک سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی سنی ہیں آپ کی لائف میں یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیا نا, آپ نے سمجھا ہی نہیں اللہ کو, تو پھر یہ چیزیں تو ختم ہوگی نا پہلے. پھر آپ کس کے پاس جا کے ہیلپ ڈھونڈتے ہیں, کس کے پاس جائیں گے؟ جس انسان کے پاس بھی جائیں گے نا, کیونکہ انسان ہی بچتے ہیں پھر. اگر آپ کا اللہ میں بلیف نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں سپر نیچرل کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پھر انسان بچتے ہیں. انسان آپ کو نا ہر انسان دھوکہ دے گا, انسان توڑ دیں گے, اپنے مقصد کے لیے یوز کریں گے. اس کے بعد آپ ایک حد تک آپ کی سنیں گے, ایون آپ کے کلوز سے کلوز انسان بھی چھوڑ دیں گے, ایک حد تک سنے گا نا. ماں باپ دیکھ لیں, اکثر ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں. کتنے اچھے ماں باپ ہوں, کہتے ہیں یار کیا رٹ لگائی ہے تم نے, بس بھی کرو. ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں. بیوی اور شوہر تو بہت دور کی بات, کہاں جائیں گے یار آپ سوچیں اگر اللہ آپ کی لائف میں مسنگ. تو اس کے علاوہ دیکھیں, آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں نا, میں ایتھسٹ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں. جس بھی وجہ سے آپ نے دین کو چھوڑا نا, اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں. اکیلے اگر آپ کی ایگو ہے, آپ کی کوئی ڈیزائرز تھیں, وہ اسلام روک رہا تھا, آپ نے کہا چلو میں اسلام کو سائڈ پہ کروں, تو اللہ تعالیٰ کا میں انکار کرتا ہوں, مجھے سکون مل جائے گا, میں کہوں گا جو اپنی مرضی سے جو مرضی کروں. آپ اللہ کی کریشن پہ غور تو کریں. صحیح بات. یہ ابھی جو ریسنٹلی بڑی مشہور فوٹوز تھیں وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ والی, سب کہہ رہے تھے واو ہاؤ گریٹ دا نیچر از. مطلب میں پرسنلی علی بھائی کو بتاؤں, جب میں پڑھتا تھا نا کمنٹ کہ ہاؤ گریٹ دا نیچر از, مجھے تھوڑا سا نا غصہ آتا تھا, اور میں کمنٹ کر دیتا تھا وہاں پہ کہ ہو از نیچر, واٹ از نیچر. مطلب آپ نے یہاں پہ بھی دھوکہ کھا لیا,
یہاں پہ اللہ کہنا چاہیے تھا, گاڈ کہنا چاہیے تھا, آپ نے وہاں پہ بھی نیچر کی طرف ڈائریکٹ کر دیا. آپ اسپیس کو لٹرلی مجھے بڑے گوز بمپس آتے ہیں جب بھی وین آئی ٹاک اباؤٹ اسپیس اور یہ اسٹارز وغیرہ, تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کریشن ہے, اتنی بڑی کریشن ہے. بہت سے سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم نے آئی تھنک 4% اسپیس دیکھ لی ہے. میں اس پہ بھی کوشچن کرتا ہوں کہ 4% کیسے دیکھ لیا آپ نے؟ آپ پرسنٹیج تو تب بناتے ہیں نا جب آپ کو پتا ہو کہ 100% کتنا تھا. بالکل صحیح. یہ کلیم بھی غلط ہے. آپ آسمان پہ دیکھیں, آپ ستاروں کو دیکھیں, آپ اللہ کی کریشن دیکھیں, اللہ نے جانور بنے, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, ساری باتیں چھوڑ دیں. بالکل صحیح. آپ دیکھیں آپ کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ جو سسٹمز چل رہے ہیں. ذیشان بھائی ماشاء اللہ بایولوجی پڑھاتے ہیں, واللہ آپ کا ایک ایک سیل جو ہے نا وہ بول بول کے کہتا ہے کہ اللہ ہے. آپ جو مرضی آنکھیں بند کر لیں, کان بند کر لیں, لیکن آپ کی باڈی کا ایک ایک سیل گواہی دے رہا ہے اور آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. وہی آپ والی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. سورۃ یاسین کی آئی تھنک ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. انسان ہماری مثالیں بیان کرتا ہے, اللہ کی مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھول گئے کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ تم ایک سپرم کا ڈراپ تھے, دیٹ واز یور اوقات, اور تم باتیں اتنی اتنی بڑی کرتے ہو, اتنی اتنی بڑی باتیں کرتے ہو. اور میں اس میں نا ایک چیز بڑی ایڈ کرنا چاہوں گا. لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے. یہ ایتھیسٹ بھی کچھ کلیم کرتے ہیں کہ جی اللہ کیوں اتنا سیلف پریزڈ اپنے آپ کو کرتا ہے, یا ہماری ورشپ, اللہ کو ہماری ورشپ کی ضرورت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو آسمان ہے نا, اٹ از کریکنگ, اٹ از پروڈیوسنگ اے کریکنگ ساؤنڈ. کریکنگ ساؤنڈ کو آپ تھوڑا سا اس طرح سمجھ لیں کہ ایک پرانی چارپائی پہ جب کوئی بیٹھتا ہے نا تو وہ جو آواز آتی ہے کائنڈ آف دیٹ, یا ایک کیمل پہ جب کوئی ہیوی لوڈ ہو تو جو آواز آتی ہے نا اسے کریکنگ ساؤنڈ کہہ لیں. تو آسمان تمہارے اوپر نا کریک کر رہا ہے, اور پھر آگے فرمایا کہ حق ہے اور یہ بات واقعی اٹ ڈیزروز کہ وہ کریک کرے. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ آسمان پہ 4 انگلیوں کے سے بھی زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ قیام میں کھڑا ہوا ہے, اللہ کے آگے رکوع کر رہا ہے, یا اللہ کو سجدے کر رہا ہے. اللہ کو ہماری کہاں ضرورت ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ, کتنے بلین لوگ ہیں, شروع سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں, کمپیئر کر سکتے ہیں. اللہ ڈزنٹ نیڈ اس. ہم ایک ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں. اللہ آپ بھاگ ہی نہیں سکتے نا, آپ اللہ سے اسکیپ ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے چیلنج دیا آئی تھنک سورۃ الرحمان میں کہ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت, اگر اللہ کی سلطنت سے نکل سکتے تو نکلو, نکل کے دکھاؤ ہمیں. ہم تو ابھی یہ مارس تک نہیں پہنچ سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیز بھائیوں اور بہنوں تھوڑا سا ان بائسڈ ہو کے دیکھیں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. بہت اچھا آپ نے سنسیریٹی کے ساتھ ان لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, یقین ہی نہیں رکھتے اللہ پہ. ایتھسٹ کا بھی ذکر کیا. یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی آپ نے بات کی, اس پر مجھے ڈاکٹر کارل سیگن, ایک بڑے مشہور فزسسٹ گزرے, ان کا ایک کال یاد آیا. He said when we look at the universe and galaxies and all this system, we come to realize that somewhere something incredible is waiting to be found. اللہ, کارل سیگن کہہ رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے دیکھیں, اب تو فزکس زیادہ تر فزسسٹ پوزیشن ریورس کر رہے ہیں. مطلب وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ کریٹر موجود ہے. وہ ہے کیسا, کون ہے, یہ ابھی ہمیں نہیں پتا, لیکن باقاعدہ پوزیشنز ریورس کی ہیں اکیڈیمیا نے اپنی, کہ لوکنگ ایٹ آل دس تھنگ, گریوٹی ایگزیکٹلی نیڈس ٹو بی ایز مچ ایز اٹ ہیز ٹو بی. یعنی یہ کس نے سیٹنگ کر دی ہے ہر سیارے کی, گریوٹی کی, ایوری تھنگ از سیٹ ان ٹو موشن اینڈ پلیس. تو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, دیر ہیز ٹو بی اے کریٹر اینڈ ہی از ویٹنگ ٹو بی فاؤنڈ. اب ان کو پا لیں نہ پائیں, یہ نہ پائیں گے تو بدقسمتی ہے. میں ذیشان, آپ نے جو بڑی خوبصورت باتیں کی ابن قیم کی, کچھ دل کو نرم کرنے والے واقعات میں چاہتا ہوں اس سے ہم اینڈ کریں, اور کچھ مثالیں ہم دیں صحابہ کی لائف سے. آپ نے کہا نا یہ نام انسان سے خوف ہٹاتا ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک بدو آیا, اس نے تلوار رکھی یہاں پہ, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ اللہ کے نبی سے کہا اللہ, اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, یعنی وہ کانپنے لگ گیا. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آیا, اب یہ کتنا اوتھینٹک ہے لیکن تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. خالد بن ولید کے پاس رومن کمانڈر آیا, اس کا بڑا مشہور نام ہے. اس نے کہا کہ خالد وہ تلوار دیکھنی ہے مجھے, آپ کے بارے میں مشہور ہے, آپ کے پاس نا ایک تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے, جو بریک نہیں ہوتی ہے. وہ مشہور ہو گیا تھا خالد بن ولید کے بارے میں. خالد نے کہا کہ کون سی تلوار؟ میرے پاس تو بہت تلواریں ہیں جو میں یوز کرتا ہوں, آپ کو کون سی دیکھنی ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ والی. خالد بن ولید نے کہا اس تلوار کا نام ہے اسلام, اور وہ کبھی نہیں ٹوٹتی, تو اگر تو اسلام لے آئے گا تو تجھے وہ تلوار نظر آ